ایران کا اسرائیل پر جوابی وار حملوں میں 300 سے زائد میزائلز داغ دیے۔ 5 حملوں میں 9 عمارتیں مکمل تباہ، 7 اسرائیلی ہلاک، 90 سے زائد زخمی، متعدد افراد ملبے تلے دب گئے۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں بیلسٹک میزائلز فائر، عمارتوں سمیت 7 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میزائل وسطی اسرائیل میں بھی گرنے کی اطلاعات، سائرن بج اٹھے، اسرائیلی عوام کی بنکرز میں چھپنے کے لیے دوڑیں لگ گئی۔ اسرائیل کے مختلف مقامات پر تباہی کے مناظر، ایران کا 3 اسرائیلی F-35 طیارے مار گرانے کا دعویٰ، خاتون سمیت 2 اسرائیلی پائلٹ گرفتار۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل پر بڑے حملے کے بارے میں فرانس، برطانیہ اور امریکہ کو آگاہ کر دیا۔ ادھر اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران نے 200 بیلسٹک میزائلز داغے ہیں، جن میں متعدد کو فضا میں ہی ناکارہ کر دیا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے بھی ایران پر حملے جاری۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 2 جنرلز، 3 جوہری سائنسدانوں اور 20 بچوں سمیت 65 ایرانی شہری شہید ہو گئے۔ اسرائیل کا ایران کی آئل ریفائنری کے قریب حملہ، آئندہ چند گھنٹوں میں تہران میں اہداف کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ گزشتہ روز بھی اسرائیلی حملے میں 4 اعلیٰ ترین فوجی کمانڈرز اور 6 ایٹمی سائنسدان سمیت 78 افراد شہید اور 320 زخمی ہوئے تھے۔ اسرائیلی آرمی چیف کا تہران میں مزید کارروائیوں کا اعلان۔ ایال زمیر کا کہنا ہے اسرائیل کے لیے ایران تک راستہ صاف ہو گیا، اب تہران میں اہداف کو نشانہ بنانا شروع کریں گے۔ اسرائیل پر جلد خیبر میزائلوں سے حملہ کریں گے، پاسداران انقلاب کا اعلان۔ ایرانی افواج کے مطابق ایران کے حملوں سے دنیا حیران رہ جائے گی۔ آپریشن وعدہ صادق سوم میں اسرائیل کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب میں جوہری تحقیقی مرکز کو بھی نشانہ بنایا۔ 150 اسرائیلی اہداف پر کامیاب میزائلز حملے کیے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیلی حکام کے دعووں کے برعکس ایرانی میزائل اپنے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ حملے اسرائیل کے ہاتھوں بے گناہوں کے خون بہائے جانے کا جواب ہے۔ اسرائیلیوں کو اب بھاگنے نہیں دیں گے، اب ان کی زندگی تلخ ہو جائے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر کا اعلان۔ ایرانی عوام کے نام پیغام میں آیت اللہ علی خامنائی نے کہا کہ صہیونی حکومت نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، اس کے نتائج بہت ہی برے ہوں گے۔ ایرانی قوم قیمتی شہداء کا خون رائگاں نہیں جانے دے گی۔ ہماری مسلح افواج تیار ہیں، ملک کے حکام اور عوام مسلح افواج کے پیچھے ہیں۔ ہم طاقت سے جواب دیں گے، ہم اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کی مکمل حمایت اور یکجہتی کا اظہار، قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ شہباز شریف کا ایران کو اقوام متحدہ چارٹر کے تحت دفاع کا حق حاصل ہونے کے عزم کا اعادہ، کہا اسرائیل کی اشتعال انگیزی عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے، عالمی برادری اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ ایرانی صدر پزشکیان کا مشکل وقت میں پاکستان کی حمایت پر وزیر اعظم کا شکریہ، کہا اسلامی دنیا مل کر خطرات کا مقابلہ کرے۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ ایران اسرائیل جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بے نتیجہ ختم، اعلامیے تک جاری نہ ہوا۔ پاکستان کی اقوام متحدہ میں بھی ایران کی کھل کر حمایت۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ کی اسرائیلی جارحیت کی حمایت، UN سیکرٹری جنرل کا فوری جنگ بندی پر زور۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی کشیدگی، ایرانی قیادت نے کسی بھی امریکی شہری فوجی اڈے یا اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا تو اس کے سنگین اور دور رس نتائج برآمد ہوں گے۔ امریکہ کا انتباہ، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکی نمائندے نے اسرائیل کے ایران پر حملے کو اس کا حق کے دفاع قرار دیتے ہوئے کہا موجودہ حالات میں اسرائیل کو اپنے تحفظ کے لیے جو اقدامات ناگزیر محسوس ہوئے وہ اس کے لیے لازم تھے۔ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے بین الاقوامی کوششیں جاری رہیں گی۔
ایران اسرائیل جنگ رکوانے کے لیے مختلف ممالک سرگرم، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا امریکی، فرانسیسی صدور اور برطانوی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اسرائیل کشیدگی پر گفتگو، جنگ رکوانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے پر اتفاق۔ ادھر روسی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم اور ایرانی صدر کو ٹیلی فون، پوٹن نے دونوں رہنماؤں کو ثالثی کی پیشکش کر دی۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کا بھی ٹیلی فونک رابطہ، موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ تمام مسلم ممالک کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کر دینے چاہیے۔ اسرائیل کے ہاتھ معصوم مسلمانوں کے خون سے رنگے ہیں۔ مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی۔ مسلم ممالک کو مل کر اسرائیل کے خلاف حکمت عملی بنانا ہوگی۔ وزیر دفاع کا قومی اسمبلی میں دبنگ خطاب، خواجہ آصف نے کہا پاکستان ایرانی بھائیوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ ایران کو جہاں بھی ضرورت ہوگی پاکستان اس کی حمایت کرے گا۔ اسرائیل نے غزہ، یمن، ایران پر حملے کیے، جیسے بھارت سے جنگ جیتی دہشت گردی کے خلاف بھی جیتیں گے۔ BLA کا ہمدرد غدار ہوگا، پاکستان کے چپے چپے کا دفاع کریں گے۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، پاکستان امن کا خواہاں ہے۔ بھارت نے ہمیشہ مذاکرات سے انکار کیا۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں نیوز کانفرنس، کہا بھارت کی جانب سے پانی بند کرنے کی بات پاکستان کو اشتعال دلانے کی کوشش ہے۔ ایٹمی طاقتیں ہونے کے باوجود پاک بھارت کشیدگی تیزی سے بڑھی۔ کشمیر سمیت تصفیہ طلب تمام مسائل کا حل سفارتکاری اور مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ بھارت سے مذاکرات نہیں ہوں گے تو دن بدن کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف موقف اپنایا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ پاکستان نے غزہ کے مسلمانوں پر جاری مظالم کی ہمیشہ مذمت کی۔ ہر عالمی فورم پر فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھائی۔ پاکستان خطے میں امن کا فروغ چاہتا ہے۔ دنیا خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کی معترف ہے۔ وزیر اطلاعات کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ مشکل وقت میں ہم ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل فلسطین میں بھی نسل کشی کر رہا ہے۔ حکومت پاکستان OIC اجلاس بلانے کے لیے کردار ادا کرے۔ PTI رہنما اسد قیصر کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال۔ وزیر دفاع خواجہ آصف پر بھی تنقید، کہا کیا یہ سیٹ آپ کو عوام نے دی ہے؟ آپ کا ضمیر ملامت نہیں کرتا؟ خواجہ صاحب آپ نے تو پوری نسل تیار کی ہے، آپ میں سے کوئی لیڈر نہیں ہوگا۔ اسد قیصر نے موبائل پر خواجہ آصف کی پرانی تقریر چلا دی۔ بھارت کو پاکستان کے خلاف فیٹف میں بھی ناکامی کا سامنا۔ پاکستان عالمی اعتماد کے ساتھ کامیاب۔ بھارت کے سفارتی وفد کی بھرپور کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو فیٹف اجلاس میں ایک بار پھر گرے لسٹ میں شامل کرایا جائے، تاہم اجلاس میں پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کی بجائے رپورٹنگ پر رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فیٹف فیصلے کے بعد بھارت اپنے مقاصد حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا۔ اجلاس کے دوران چین نے پاکستان کے حق میں واضح موقف اختیار کیا اور ریلیف کی حمایت کی۔ ترکی اور جاپان نے بھی پاکستان کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں الیکٹرک وہیکلز کی صنعت اور استعمال کی حوصلہ افزائی کے لیے پالیسی سازی اور لائحہ عمل پر جائزہ اجلاس۔ الیکٹرک وہیکل پالیسی 2202 کے مسودے پر گفتگو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں الیکٹرک موٹر سائیکل، اسکوٹیز، 3 ویلرز، گاڑیوں اور بسوں کے فروغ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ چارجنگ اسٹیشنز اور بیٹری سواپنگ اسٹیشنز کے قیام کو بھی یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم کی الیکٹرک وہیکلز پالیسی تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے جلد مکمل کر کے کابینہ میں پیش کرنے کی ہدایت۔ سندھ کو وفاق کے ذریعے نہیں چلایا جا سکتا، وفاق دیگر صوبوں کی طرح سندھ کو بھی اسکیمیں دیں۔ سولر پر 18% ٹیکس کے خلاف ہیں۔ جامعات اور سکر حیدرآباد موٹر وے کا بجٹ کم کرنے پر احتجاج کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا وفاق نے بجٹ سے صرف ایک روز پہلے خط میں آگاہ کیا کہ 105 ارب روپے کم دیں گے۔ بتایا صوبائی بجٹ میں کراچی کے لیے 236 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ تقریب سے خطاب میں مراد علی شاہ نے پیپلز پارٹی نے کراچی کے لیے ترقیاتی منصوبے دیے۔
شاہراہ بھٹو کراچی کی عوام کے لیے پیپلز پارٹی حکومت کا ایک اہم تحفہ ہے. منصوبوں کی تکمیل میں کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی. عوام کو سہولتوں کی فراہمی پیپلز پارٹی کی ترجیح ہے. وفاق نے ترقیاتی فنڈز میں خیبر پختونخوا کو نظر انداز کیا. رواں سال NFC کی مد میں 90 ارب روپے کم ملے. وفاق نے ADP کی مد میں 6.1 ارب روپے دیے. خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کہتے ہیں محصولات کا ہدف 93 ارب روپے رکھا تھا. نان ٹیکس ریونیو میں ہم نے بہت زیادہ ترقی کی. ہمارا ریونیو اس سال سب سے زیادہ رہا. بلوچستان کا بجٹ 17 جون کو پیش کیا جائے گا. عوام کو بجٹ میں ریلیف دینا اولین ترجیح ہے. حکومتی ترجمان شاہد رند کی کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو. کہا بجٹ پر اپوزیشن کے ساتھ بھی مشاورت کر رہے ہیں. عوام کو ٹرانسپورٹ کی بہترین سہولیات فراہم کریں گے. بلوچستان کے ریلوے اسٹیشنز کو اپ گریڈ کیا جائے گا. صوبے میں روزگار کے نئے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں. دوسری جانب پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس 16 جون کو طلب کر لیا گیا. ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں. تربت سبی 49 درجہ حرارت کے ساتھ گرم ترین علاقے. سکھر، دادو، بھاولپور، سرگودا، ساہیوال میں پارہ 48 ڈگری تک جا پہنچا. نواب شاہ، ملتان، فیصل آباد 47، ڈیرہ اسماعیل خان میں درجہ حرارت 46 ڈگری ریکارڈ. لاہور، ڈیرہ غازی خان، چکوال، بنو میں 45 درجے کی گرمی. حیدرآباد، جموں 44، پشاور، اسلام آباد 43، راولپنڈی میں درجہ حرارت 42 ڈگری ریکارڈ. اور ICC ہال آف فیم میں شمولیت کا اعزاز. قومی ویمن ٹیم کی سابق کپتان ثنا میر کا وطن واپسی پر شاندار استقبال. ثنا میر پہلی پاکستانی ویمن کرکٹر ہیں جنہیں عالمی سطح پر یہ اعزاز حاصل ہوا.